ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 16واں باب 24 سے 28 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن انسان اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور تب ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن انسان کو اپنی بادشاہی میں آتے دیکھ نہ لیں، موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، پطرس رسول بہت پریشان تھا کیونکہ اس کے عزیز پیشوا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو صاف صاف بتایا تھا کہ جلد ہی اسے اذیت پہنچائی جائے گی اور پھر مار ڈالا جائے گا۔ پطرس کو یسوع کی فکر تھی، اس لیے اس نے اس کی ملامت کرتے ہوئے کہا، اے خداوند، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اس پر یسوع نے دوسرے شاگردوں کی طرف دیکھا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پطرس جیسی سوچ رکھتے تھے۔ پھر یسوع نے پطرس سے کہا کہ اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس واقعے کے بعد یسوع نے شاگردوں سے جو باتیں کہی، ان سے پطرس جان گیا ہو کہ یسوع کا رد عمل اتنا شدید کیوں رہا۔ اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یسوع اپنی جان کی قربانی دینے والا تھا۔ وہ اپنے پیروکاروں سے بھی یہی توقع رکھتا کہ وہ خدا کی خدمت میں اپنی جان تک قربان دینے کو تیار رہے۔ اسی جذبے کے ساتھ خدا کی خدمت کرنے سے انہیں مستقبل میں بڑا اجر ملنا تھا۔ اسی موقع پر یسوع نے 2 ایسے سوال اٹھائے جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ پہلے سوال کا جواب دینا آسان ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان اگر دنیا کی ہر آسائش کو حاصل کرے لیکن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اسے ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مال و دولت کا فائدہ صرف زندہ کو ہوتا ہے۔ اب اگر یسوع کے دوسرے سوال پر غور کیا جائے، جب اس نے کہا کہ آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا، یہ سوال سن کر شاگردوں کو ایوب کے زمانے کا وہ واقعہ یاد ضرور آیا ہوگا جب شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے ڈالے گا۔ جو لوگ خدا کو صدق دل سے قبول نہیں کرتے وہ اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ وہ غلط کام کرنے پر بھی اتر آئیں گے، لیکن سچے مسیحی ایسی روش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح اس لیے زمین پر آیا تاکہ انسان نئی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی پا سکے۔ وہ اس لیے زمین پر نہیں آیا تاکہ انسان اس دنیا میں مال و دولت، صحت اور عمر کی درازی کا لطف اٹھائے۔ لہٰذا مسیحی یسوع کے پہلے سوال سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے لیکن ہمیشہ کی زندگی پانے کے موقع کو ہاتھ سے نکلنے دے تو کیا فائدہ ہوگا؟ واقعی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یسوع کے دوسرے سوال کے سلسلے میں ہمیں خود سے پوچھنا ہے کہ میں نئی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے کس حد تک قربانیاں دینے کو تیار ہوں۔ ہم ہمیشہ کی زندگی کی امید کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ یسوع مسیح کی پیروی کرنا آسان نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی پیروی کرنے کی وجہ سے کئی مسیحی اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن یسوع مسیح خدا کی مرضی بجا لانے کے لیے قربانیاں دینے کو تیار تھا، اور ہم بھی ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
کیونکہ یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور ہم اس وعدے پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔